اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطیب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 اور 100۔ ترجمہ ہے: نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر مگر پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ نہیں برابر ناپاک اور پاک، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے ناپاک لوگوں کی کثرت، تو اے لوگوں ڈرتے رہو اللہ سے، اے عقل مندو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی آیت میں یعنی ما علی الرسول الا البلاغ، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کام ہے وہ پہنچانے کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت زیادہ تکلیفوں کو اور بہت زیادہ مصیبتوں کو جھیلتے تھے، اور بہت قربانی کے ساتھ تبلیغ کا کام جو ہے وہ سر انجام فرماتے تھے۔ عام آدمی کے لیے اتنی قربانی سے تبلیغ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، اور کسی شخص کو بھی پیغام پہنچانے میں کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ بارش کا وقت ہو، چاہے وہ سردی کا وقت ہو، کسی طرح کا بھی مشکل وقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا پیغام پہنچا دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی یہی تعلیمات دی گئی تھیں کہ ہر حال میں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، لوگوں کی فکر کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اچھی بات بتاتا ہے اور سننے والا جو ہے اس اچھی بات پر عمل نہیں کرتا اور گناہوں میں لگا رہتا ہے، مثلا کسی شخص نے کسی کو نماز کی دعوت دی کہ بھائی آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور وہ شخص اس دعوت کو بار بار سننے کے باوجود حق کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اور جو ہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو اس میں پھر دعوت دینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہی ضابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا، اور یہی ضابطہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کہ دعوت کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، تو اس کا نتیجے کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جیسے عام طور پہ عرف میں یہ بات مشہور ہے کہ بھئی نتیجے کے جو ہے وہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ بات اس آیت سے جو ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار دعوت پہنچائی جائے، اور حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ دعوت پہنچائی جائے، اور بعد میں اس شخص کے لیے جو ہے کبھی بھی اپنا دل کالا نہ کیا جائے، اور اس شخص کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو پھر دعوت کا حق جو ہے اس کو حق ادا ہوگا اور اس کو ہم دعوت کہیں گے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت پہنچانے والے پر یا تبلیغ کرنے والے پر جو ہے نتیجہ اس کے ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ جس کو بھی دعوت پہنچ رہی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ فاسق فاجر مسلمان ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ مشرک ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اور کیا چیزیں وہ چھپا رہا ہے، یعنی اس کے دل کی کیفیت سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اب دعوت دینے والا آدمی اور تبلیغ کرنے والا آدمی وہ اس شخص کو اچھی بات بتا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب اگر وہ شخص اپنی زندگی نہیں تبدیل کرتا اور چیزیں چھپاتا ہے اور کچھ جھوٹی چیزیں ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے دعوت قبول نہیں کی، تو اس کا پھر آپ سے آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور جس نے آپ کو دعوت پہنچائی ہے اس نے آپ پر احسان کیا ہے، تو اس سے ہم کوئی اس بارے میں سوال نہیں پوچھیں گے کہ اس شخص نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، یا یہ شخص نمازی کیوں نہیں بنا، یا یہ شخص پیسوں کے باوجود حج پہ کیوں نہیں گیا، تم نے تو دعوت دی تھی۔
تو اس کا جو ہے وہ اس شخص سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں بہت ہی اہم مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اب خبیث کا لفظ عربی زبان میں ناپاک چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو ہم حرام کے درجے میں سمجھتے ہیں، مثلاً سور کا کھانا، شراب کا پینا اور جوا کھیلنا، یا پھر جتنے بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو طبیعت کو ناپسند ہیں، یعنی کوئی مردار کا گوشت کھانا، مثال کے طور پہ ایسی چیزیں، خون کا پینا، یہ سب چیزیں جو ہیں خبائث میں شامل ہیں۔ تو کوئی بھی سلیم الطبیعت آدمی ان کو پسند نہیں کرے گا کہ ان کو میں کھاؤں یا ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو۔ اور طیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پاک ہو، یعنی پاکیزہ رزق ہو، جیسے حلال کردہ جانوروں کا گوشت کھانا اور پاکیزہ کھانا کھانا، سبزی کھانا، اور جو کھانے طبیعت جن کو پسند کرتی ہے، وہ جو گوشت طبیعت جن کو پسند کرتی ہے، جیسے پھل ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی، روٹی ہو گئی، تو یہ جن کو طبیعت پسند کرتی ہے چیزیں، وہ اسی طرح کے لباس پہننا جن کو طبیعت پسند کرتی ہے، سلیم الفطرت لوگ جن کو پسند کرتے ہیں، وہ سب چیزیں طیب میں آ جاتی ہیں۔ یعنی چاہے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے ہمارے استعمال کی چیزیں ہوں، جن چیزوں کا تعلق حرام کے ساتھ ہے، جیسے سور کی جو کھال ہے اس کا ہم کوئی کپڑا بنا کے نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، بالکل طبیعت اس کو پسند نہیں کرے گی کہ کتنا غلیظ جانور ہے، کتنا ناپاک جانور ہے، تو اس کی تو ہر چیز ہی نجس العین ہے، تو اس کی ہر چیز ہی ہمارے لیے ناپاک ہے، تو کوئی طبیعت اس کو پسند نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر خبیث اور طیب کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام کر دی گئیں اور وہ چیزیں جو اسلام کے اندر جو ہے حلال کر دی گئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ طیب میں آ جائیں گے اور جتنے بھی برے اعمال ہیں وہ خبیث میں آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خباثت والی چیزیں یا ناپاک چیزیں، بلکہ اس کا جو پیچھے دوسرا مجازی معنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اچھے اعمال اور برے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اب جب کل کا مطلب آتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، یعنی یہ پکی ڈھکی نص سے ثابت بات ہوتی ہے اور اللہ کا واضح حکم ہوتا ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے اور انسان کو جو ہے مذہب سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اچھا آدمی ہے وہ برے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ اللہ کی اطاعت اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے، رات کو اٹھ کے کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، میرے دل میں کوئی حرام کام کر بیٹھا، میں کوئی شراب کا گھونٹ پی بیٹھا، میں جھوٹ بول بیٹھا، تو میں اپنے رب سے جو ہے نا وہ معافی مانگ لوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ بھی طیب میں شامل ہے، گنہگار ہے لیکن توبہ کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، دل میں ندامت ہے، اس کے دل میں اس کو تڑپ ہے کہ یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ بھی طیب میں شامل ہے۔ اور وہ شخص جو کہ ہر وقت نیکیوں میں رہتا ہے، ہر وقت اچھے اعمال کرتا ہے، دین کے کاموں میں جاتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور جو ہے علم پھیلاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ختم نبوت کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی صحابہ کے دفاع میں کام کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ خانقاہی کام کرتا ہے جو کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو یہ سارے لوگ طیب میں شامل ہیں اور ان سب کی بات ماننا، ان کا اقتداء کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر لوگ ہیں، اور خبیث جو ہیں یعنی جو برے اعمال والے لوگ ہیں، کہ یعنی جن لوگوں کو حق کا پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ چھوڑ نہیں پا رہے اور ان کو دل میں کوئی تڑپ بھی نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اس پہ پشیمان ہوں، اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوا توبہ کر لیں، وہ نہیں کر پا رہے، وہ اپنے فسق اور جو فجور کے اندر وہ بیچارے پھنس گئے ہیں اور اپنے وہ جو گندگی سے نکل نہیں پا رہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں، اور ان کو خبیث کے لفظ سے یہاں پہ مجازی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی سنگین بات ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہو اور وہ اپنے گناہ نہ چھوڑ پا رہا ہو، استغفار نہ پڑھ پا رہا ہو، اور دل سے اللہ سے اتنی محبت نہ کرے کہ اس کو دل سے اپنے گناہوں پہ رونا آ جائے، پریشانی ہو جائے، کبھی ہوا اللہ کے لیے ایک آنسو بہا لے کہ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ کیفیت جو ہے عام مسلمان کی ہونی چاہیے، اس کو ہمیں اس پر محنت کر کے اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ یہ آیت ہم سے یہی بات کر رہی ہے کہ اگر آپ خبائث کے اندر آ بھی گئے ہیں تو بھائی آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اس سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا اور اپنی نیکیوں پر خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آگے بہت ہی قیمتی بات اللہ نے فرمائی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ آپ حیران ہو جائیں گے
کہ جو برے لوگ ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. اور یہ دنیا کا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو برائی ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی زمانہ کیا کر رہا ہے اور آپ ہم سے کیا تقاضا رکھ رہے ہیں، اگر ہم نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، زمانہ تو ایسے ہی کر رہا ہے. تو ہم دنیا کے جس خطے میں جائیں گے، جس قریے میں جائیں گے، جس بستی میں جائیں گے، جس شہر میں جائیں گے، ہمیں یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر برے لوگ ہمیں شاید زیادہ نظر آئیں گے، اچھے لوگ ہمیں کم نظر آئیں گے. تو یہ ایک دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وہ دین پر چلتے بھی ہیں تو وہ ایک ماحول کی وجہ سے دین پر چلتے ہیں. مثلا حج کے سیزن میں حج کر لیا، رمضان کے سیزن میں روزے رکھ لیے، بندہ دیندار بن گیا، اور پھر باقی پورا سال جو ہے وہ پھر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں ہو پاتی. تو یہ بڑی خطرناک زندگی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے بارے میں بدگمانی کرنی چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور یا اللہ میرا عمل بڑھا دے، یا اللہ میری کوشش بڑھا دے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اگر کسی جگہ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مثلا کوئی جگہ ہے جہاں پر لوگ 4 5 10 لوگ کام کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک آدمی اٹھ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، باقی سب اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں دفتر کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دفتر والے جو ہیں کثرت میں ہیں تو وہ ٹھیک ہیں، اور جو ایک بندہ جو صحیح کام کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ غلط آدمی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم اس چیز کو بہت زیادہ تدبر میں لے کر آئیں اور کثرت سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں. ہمیں اللہ کا حکم ماننے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار لوگ بہت کم ہیں. یعنی جو اللہ کے احسانات کو مانتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ دیا اور اپنی عبادت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں. تو اس کم میں ہمارا حساب کتاب ہو جائے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اے عقل مندوں، جن کے پاس علم ہے، جو دین کا علم رکھتے ہیں یا علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بندہ عالم ہو مسلمان، یا پھر یہ ہے کہ اس کا علماء سے رابطہ ہو، تو پھر وہ اولی الالباب میں آ جائے گا کہ عقل والوں. کیونکہ عقل جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کا تعلق صرف علم کے ساتھ ہے. اپنی ذاتی طور پہ عقل مند ہونا اور مختلف قسم کی باتیں کرنا یہ اسلام میں کے اندر عقل کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو سمجھنا، اللہ کے قرآن کو حدیث کو سمجھنا، اس کا علم ہونا، یہ عقل مند اسلام میں عقل مند آدمی یہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم یہ والا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. لعلکم تفلحون. اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ضرور بالضرور جو ہے وہ کامیاب کر دوں گا. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے آیت نمبر 100، یہ ایک اس کا جو ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ جب شراب حرام کی گئی تو ایک صحابی تھے، تو انہوں نے شراب بیچ کے کچھ پیسے جمع کیے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں اس پیسوں کو صدقہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ بھئی یہ یعنی مفہوم آپ کی بات کا یہ ہے کہ یہ ناپاک اور ناجائز یعنی خبیث مال ہے. اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال کو قبول فرماتے ہیں اور اس طرح کے ناپاک پیسوں کو قبول نہیں فرماتے.